بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم یہ نظم پڑھی تھی ہم نے مناظر السحر، تو اس کے باقی جو 3 آخری بند رہتے ہیں ان کو پڑھیں گے. آ جائیے پلیز بند نمبر 5 پہ، صفحہ نمبر 201، بند نمبر 5. وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق، وہ حسن جسے دیکھ کر ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں. افق کہتے ہیں دور تحد نظر آنے والا، تحد نظر جو دکھائی دیتا ہے آسمان کا کنارہ، آسمان کا وہ کنارہ جو تحد نظر دکھائی دے. افق کو آپ یوں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جہاں تک انسانی نگاہ کام کرے اور جہاں پہ آپ کو زمین اور آسمان جو ہے وہ ملتے ہوئے دکھائی دے، آسمان کا کنارہ ہوتا ہے یہ. اس کے بعد جی لبریز کہتے ہیں بھرا ہوا. اس میں صنعت مرات النظیر جو استعمال ہوئی ہے، صبح، انوار، مشرق، ایک جیسی چیزیں بیان ہوئی ہیں. حسن، عاشق. صنعت تضاد ہے انسان اور خدا. اس میں صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے اس بند میں. اس کے دونوں جو مصرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، پیراہن یوسف ہے اور نغمہ داؤد ہے. ان میں دونوں تراکیب میں جو ہے وہ صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے. تو کہتا ہے جی کہ وہ روح میں انوار، انوار نور کی جمع ہے روشنی، تو انوار خدا صبح و صادق، صبح صادق، صبح کاذب. جب صبح کاذب وہ ہوتی ہے کہ جب جو ہلکی ہلکی جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ اندھیرے کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہلکی ہلکی روشنی جو ہے کائنات میں پھیلنی شروع ہوتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں. تو صبح کاذب کے وقت روح کس کے نور سے بھر جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ نور ہے، روشنی ہے، روشنی اور نور کا منبع ہے. وہ جو نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ انسانی ارواح میں بھر جاتی ہے. پوری کائنات جو ہے وہ صبح کاذب کے وقت اس کی سیاہی کا خاتمہ ہوتا ہے، اندھیروں کا خاتمہ ہوتا ہے اور روشنی دھیرے دھیرے پوری کائنات میں پھیلنے لگتی ہے. تو انسانی روحیں بھی جو ہیں وہ نور خدا سے بھر جاتی ہیں، پاکیزہ ہو جاتی ہیں، تاریکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. روحیں بھی انسانی منور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور اور تجلی سے منور ہونے لگتی ہیں اور کائنات بھی دھیرے دھیرے روشن ہونے لگتی ہے. صبح کاذب کا وقت جو ہے وہ انتہائی بابرکت اور انتہائی روح پرور ہوتا ہے. وہ حسن جسے دیکھ کر ہر آنکھ ہو عاشق. تو صبح کاذب کے وقت کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حسین جلووں سے بھر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، اس نے کائنات بے انتہا حسین تخلیق کی ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ صبح کاذب کے وقت سحر، یہ کائنات جو ہے وہ ایسے حسن سے مالا مال ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کر ہر انسانی آنکھ جو ہے اس پر عاشق اور اس پر فدا ہو جاتی ہے. ہر طرف نور ہوتا ہے، منور ہوتی ہے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے نور سے، اور کائنات میں دکھائی دینے والے جو جلوے ہیں اس کائنات میں بے انتہا دل فریب ہوتے ہیں، اور ہر آنکھ جو ہے ان پر عاشق ہو جاتی ہے، ان کو بے انتہا پسند کرتی ہے، ان جلووں کو، خوبصورت نظاروں کو. وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق. تو صبح کاذب کے وقت جو لوگ فطرت کے قریب ہیں، قدرتی زندگی بسر کرتے ہیں، فطری زندگی بسر کرتے ہیں، سادہ انسان ہیں، وہ فطرت کے اور نزدیک ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں کہ صبح کا وقت جو ہے وہ دن کے آغاز کا وقت ہے، بابرکت وقت ہے. ہر طرف سادگی اور جسے کہتے ہیں خوبصورتی، اور کائنات میں سادگی اور خوبصورتی پھیلی ہوتی ہے. اور سادہ انسان جو فطرت کے قریب رہنے والے انسان ہیں، قدرتی زندگی، نیچر کے قریب رہنے والے انسان ہیں، قدرتی زندگی بسر کرنے والے انسان ہیں، وہ اپنی ساری سادہ زندگی کا جو آغاز ہے وہ فطرت کے مطابق صبح کے وقت ہی کرتے ہیں. زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق. تو زریں کہتے ہیں چمکدار، چمکتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، روشن. زریں سنہرا کے میننگ میں بھی آتا ہے، سنہرا، روشن.
تو چمکنے والی چیز. تو آسمان جو ہے وہ صبح کے وقت کیا ہوتا ہے؟ افق، تحد نگاہ جو ہے وہ تحد نظر جو ہے آسمان کا دکھائی دینے والا کنارہ ہے، یا آسمان اور زمین جہاں پہ ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں تک انسانی نگاہ کام کرتی ہے تو وہ آسمان کے کنارے ہمیں کیا نظر آتے ہیں؟ زرعی نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے سنہرے نظر آتے ہیں. تو کیوں یہ سنہرے نظر آتے ہیں؟ اس لیے سنہرے نظر آتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہوتا ہے، آسمان کا ایک کنارہ جو ہے وہ سنہرا ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ کنارہ شفق آ جاتی ہے، ریڈش سا ہو جاتا ہے، سنہرا ہو جاتا ہے، اور وہ منظر آنکھوں کو انتہائی بھلا معلوم ہوتا ہے. اور نور سے لبریز وہ مشرق، اسی مشرق کی جانب جو ہے کیونکہ سورج ابھرنے والا ہوتا ہے تو روشنی کا ایک منبع جو ہے وہ ابھرتا دکھائی دیتا ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ جگہ جو ہے وہ نور سے، روشنی سے مشرق کی طرف بھر جاتی ہے، اور یہ بھی ایک انتہائی حسین نظارہ ہوتا ہے کہ کنارے روشن ہو جاتے ہیں، سنہرے ہو جاتے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور مشرق کی طرف جو انتہائی روشنی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور یہ بہت حسین منظر ہوتا ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ کنارہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، یہاں پہ تلمیح استعمال ہوئی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ پر حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمے کا گمان گزرتا ہے. یعنی جس طرح داؤد علیہ السلام اپنی آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے، اسی طرح صبح کے وقت پرندے اپنی سریلی آواز میں اللہ کی حمد کے گیت گاتے ہیں. پرندے جو ہیں ان کے زیر اثر بھی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی زبان بھی سمجھتے تھے. صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی، اگلا جو مصرع ہے جی، اس کا اگلی جو ترکیب ہے مصرع ہے، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں. تو یہاں بھی تلمیح کا استعمال ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب نے پڑھ رکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی اس قمیص کا، اس کرتے کا ذکر ہے جو کہ ان کے بھائیوں نے جس کے ساتھ خون لگا کے پھینک دیا تھا اور ان کو کنویں میں قید کر دیا تھا. تو جب ان کے جو والد کو وہ ملی تھی وہ قمیص، تو وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگا لی تھی اور ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی تھی. اور صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا میں یوسف علیہ السلام کی قمیص جیسی تاثیر ہوتی ہے. یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بے نور آنکھوں سے لگایا تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی اور ان کی بینائی لوٹ آئی، اسی طرح صبح کے وقت چلنے والی سرد ہوا نگاہوں کو ٹھنڈک اور تازگی عطا کرتی ہے. تو دو تلمیحات جو ہے ان کا یہاں پہ استعمال تھا. اگلا بند ہے جی، وہ برگ گل تازہ، وہ برگ گل تازہ، وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، وہ جلوہ اصنام، وہ بت خانے کی زینت، زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت، ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی. تو صبح کا منظر جو ہے اس کی مزید تفصیلات، اس کی مزید جزیات انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے شاعر جو ہے کچھ اور معمولات زندگی کا ذکر کرتے ہیں جو صبح کے وقت شروع ہو جاتے ہیں اور ایک معمول کا حصہ ہیں. آپ کو صبح کے مناظر میں یہ معمول جو ہے روزمرہ زندگی میں دکھائی دیتے ہیں. وہ برگ گل تازہ، وہ شبنم کی لطافت. تو صبح کا وقت جو ہے اس میں شاعر نے باغوں کے مناظر بیان کیے، پھولوں کے مناظر بیان کیے. تو جو برگ کہتے ہیں پتا، درختوں پر اور پودوں پر اگنے والے پتوں کا اب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ برگ گل تازہ، وہ پتا کس کا جی؟ تازہ کھلے ہوئے پھول کے جو پتے ہیں یا پتیاں ہیں، اور پھر ان پر شبنم کی لطافت، ان پر لطیف حسین نازک قسم کی جو شبنم جو ہے وہ مہین سی پڑی ہوئی ہے. جب شبنم پڑتی ہے تو تازہ کھلے ہوئے پتوں پر جب شبنم پڑتی ہے تو یہ اس کو دیکھنے کا وہ بھی ایک حسین ترین جو ہے قدرت کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس کو دیکھنے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے. تازہ کھلے ہوئے پھولوں کے تازہ کھلے ہوئے پتیوں اور پتوں پر جب شبنم، لطیف قسم کی شبنم پڑتی ہے تو یہ انسانی نگاہ کو انتہائی تراوٹ اور تازگی جو ہے وہ بخشتی ہے. بہت خوبصورت
ایک ایسی چیز، ایک اللہ تعالیٰ کی کیسی خوبصورت تخلیق ہے کہ جسے دیکھنے سے نگاہوں کو تراوٹ ملتی ہے۔ ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، تو کہتا ہے جی کہ خندہ کہتے ہیں مسکرانا، ہنسنا، سامان حقیقت کہتے ہیں عالم حقیقت کی ہر چیز، دنیا میں موجود ہر چیز۔ یہ دنیا جو ہے یہ عالم حقیقت ہے، یہاں پہ آپ کو حقیقت میں جو چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کر رکھا ہے اس کائنات میں۔ تو اس کائنات میں یہ جو دنیا ہے یہ عالم حقیقت ہے، یہاں کا ہر مظہر کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہے، ہر منظر جو ہے وہ مسکرا کر اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ صبح کے وقت ہوتا ہے۔ صبح کے مناظر جب آپ ان کا نظارہ کرتے ہیں تو آپ کو کائنات میں عالم حقیقت کی ہر چیز میں ایک حسن دکھائی دیتا ہے، اور کیسا حسن ہے؟ خندہ حسن ہے، مسکراتا ہوا حسن جو ہے وہ ہر نظارہ، ہر جو ایسپیکٹ ہے وہ ہر حسین نظارہ آپ کو مسکراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عالم حقیقت مسکرا اٹھتا ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور صبح کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے وہ اپنی مسکرا کر اپنے ہونے کا یہ مناظر، یہ مظاہر جو ہے وہ یقین دلاتے ہیں، انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں اور اس وقت فطرت کے انتہائی قریب ہوتے ہیں۔ وہ جلوۂ اصنام، وہ بت خانے کی زینت۔ اب جو شاعر ہے عبادت گاہوں کا رخ کرتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ عبادت گاہیں بھی آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ صبح کے مناظر میں سے ایک منظر جو ہے وہ عبادت گاہوں میں لوگوں کا جانا اور وہاں پر عبادت کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو یہاں پہ بت خانے کا ذکر ہے، جہاں پہ کیا ہے؟ جلوۂ اصنام، اصنام صنم کی جمع ہے، پتھر کا بت، وہ اپنے جلوے دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک منظر ہوتا ہے ان کو دیکھنا بھی۔ وہ بت خانے کی زینت، یہ بت جو ہیں یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ عبادت کے لیے تراشتے ہیں اور انہیں بت خانے کی زینت بناتے ہیں، ان سے بت خانوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور جب یہ جلوے، یہ ان کو دیکھنا جا کے ان بتوں کو، یہ بھی ایک منظر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت بت خانے بھی آباد ہو جاتے ہیں، ان کی بتوں کی عبادت کرنے والے جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بت خانوں کا، مندروں کا رخ کرتے ہیں۔ اور زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت۔ زاہد کہتے ہیں عبادت گزار، یہاں پہ مراد جو ہے وہ مسلمان عبادت گزار ہے جی۔ تو زاہد لوگ جو ہیں صبح کے اس خوبصورت منظر میں، زاہد عبادت گزار جو لوگ ہیں وہ کس کا رخ کرتے ہیں؟ مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان کے زہد کا منظر، ان کی عبادت کا منظر بھی صبح کے وقت مساجد کا رخ کرنا، وہاں پہ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا، تو وہ بھی ایک انتہائی حسین اور جسے کہتے ہیں روح پرور منظر ہوتا ہے کہ جب مسلمان نمازی جو ہیں وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ برہمن کی صباحت، برہمن جو ہیں وہ ہندوؤں کی اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مذہبی اوتار بھی ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ بہت سبی آواز میں بہت ملائم، صباحت کہتے ہیں ملائمت، ملائم سے نکلا ہے، تو بہت ملیح آواز میں، بہت خوبصورت آواز میں یہ اپنی پوجا پاٹ میں صبح صبح مشغول ہوتے ہیں، اپنے بھجن جو ہے وہ بھگوانوں کے آگے گاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک روح پرور منظر ہوتا ہے۔ ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، ناقوس کہتے ہیں جی نرسنگا، نرسنگا، نون رے سین یہ نون گاف الف گا، ناقوس بیسیکلی یہ ایک ہڈی نما باجا سا ہوتا ہے، بہت ہی بھیانک سی اس کی آواز ہوتی ہے۔ یہ ہندو جو ہے وہ جنگوں کے اس پہ بھی بجاتے ہیں، اور اکثر آپ نے ان کے پرانے ڈراموں، یہ جو ان کے سوپ سیریلز چل رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ ناقوس سا بجتا ہوا سنا ہوگا۔ بہت ہی بھیانک سی، بہت ہی اونچی سی اس کی آواز ہوتی ہے۔ سینگ میں، سینگ ہوتا ہے بیسیکلی کسی اینیمل کا، تو اس ہاتھی کا سینگ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تو اس میں یہ آواز زور سے پھونک مارتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، اسے نرسنگا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جیسے کہتے ہیں ایک ان کا انسٹرومنٹ ہے جس میں سے آواز نکلتی ہے، ایک آلہ ہے، تو یہ بجاتے ہیں مندروں میں۔
ناقوس بجائے جاتے ہیں۔ سنکھ بھی کہتے ہیں اس کو، سین نون کاف کھے، سنکھ نرسنگا۔ ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، تو صبح صبح مندروں میں ناقوس بجائے جاتے ہیں۔ عبادت کے لیے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس میں کیسی صدا ہوتی ہے؟ فغاں کی، فریاد ہوتی ہے، ان پکار ہوتی ہے ایک، اور لوگوں کو بتوں کی طرف راغب کیا جاتا ہے، مندروں میں بلایا جاتا ہے۔ وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی، تو دوسری طرف صبح کے حسین ترین مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی ہے کہ مساجد سے جو ہے وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آوازیں اذان کی بلند ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو مساجد میں آنے کی ترغیب دی جاتی ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ بہت روح پرور منظر ہوتا ہے، بہت پاکیزہ ماحول ہوتا ہے۔ اگلا بند ہے جی 7 نمبر، آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار فنا ہوتے ہیں آلام، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے۔ ہنگام کہتے ہیں وقت کو، قرب کا ہنگام، ہنگام وقت کو کہتے ہیں۔ آقا کا غلاموں سے، یہ بندوں اور اللہ کے ملاقات کا جو ہے یہ کی قربت کا وقت ہے۔ قربت کہتے ہیں ملنے کو، ملاپ کو، نزدیکی کو۔ تو صبح کا جو منظر ہے اس کی خوبصورتی کو مزید شاعر جو ہیں وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کا یہ مبارک وقت آقا، خدا اور غلاموں بندوں، آقا سے مراد خدا ہے اور غلام سے مراد بندے ہیں اس کے، ان کے ملاپ کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ دل ہوتے ہیں سرشار، ان کے دل جو ہیں مساجد میں آ کر نماز ادا کر کے جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درمیان ملاقات، بندے اور اللہ کے درمیان ملاقات ہوتی ہے، اور نماز اللہ اور بندے کی گفتگو کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عبادت گزار لوگوں کو عبادت کے ذریعے جب اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اس قرب اور نزدیکی سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل سرشار ہو جاتے ہیں، اور اس کی برکت سے جو ہے وہ دل مطمئن اور خوشی سے کے جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں، ایک سکون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ فنا ہوتے ہیں آلام، آلام کہتے ہیں دکھ، جب اللہ تعالیٰ سے قربت مل جاتی ہے، نزدیکی مل جاتی ہے، تو اپنے سارے دکھ اللہ کے بندے جو ہیں وہ کس کے سپرد کر دیتے ہیں؟ اپنے آقا کے سپرد کر دیتے ہیں، ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اور ان کے دل کے سارے دکھ اور درد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، تو یہ جو صبح کا وقت ہے یہ بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی خاص رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں پر سایہ کر لیتی ہے، کائنات جو ہے اس میں نور برستا ہے، برکت برستی ہے، اور قدرت کی طرف سے انعام و اکرام کی صبح کے وقت جو ہے وہ بارش ہوتی ہے، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے یہ آرام کا، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے سرفراز ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت جو سوتا بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے، غافل پڑا سویا ہوا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتیں جو ہیں ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس وقت غافل ہو کر سونا جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس وقت جاگ کر اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر رونا چاہیے اور توبہ استغفار میں مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا وقت ہوتا ہے۔ رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اس وقت رونا، اپنے گناہوں پہ معافی تلافی کرنا، استغفار کرنا، آہیں فریادیں بلند کرنا، اپنا درد بیان کرنا جو ہے اس میں کیا ہے؟ بے انتہا لذت اور بے انتہا مزہ ہے۔ اس مبارک وقت میں خدا کے سامنے رونے دھونے میں جو لطف اور سرور ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے، اس لیے اے غافل انسان اپنی خودی، اپنی ذات کا گھمنڈ ہے، خودی یہاں پہ گھمنڈ اور تکبر کے معنی میں استعمال ہوتی ہے،
ذات کا جو تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اس کو چھوڑ دے اور اللہ کے حضور عاجزی سے سجدہ ریز ہو جا، اس وقت تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے بہت نزدیک ہے اور وہ تمہیں بھی اپنی رحمتوں سے سرشار کر دے گا۔ تو یہ 3 بند تھے جی جو ہمارے رہتے تھے، تو میں نے کہا ان کو بھی ختم کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اب جو ہے آگے ہم لوگ اپنا ریگولر انشاءاللہ کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ جوائن کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اب ہماری جو ہے وہ ریگولر کلاس ہوگی، اور جو کمی بیشی ہے، جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دوبارہ کروائی جائیں گی۔ تو بیسٹ آف لک، جو چیزیں ہیں آپ کے پاس ان کو پڑھتے رہیے، ان کو دیکھتے رہیے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو رہ گئی ہیں چیزیں، انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔